السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ دیں گی نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، غموں دکھوں اور ٹینشنوں کی دھڑکنوں کو پسے پشت ڈال کے عزیزی آ گیا ہے آپ کے سامنے. ناظرین، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندے کی اپنی طبیعت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خوش رہنا چاہ رہا ہے یا دکھی ہونا چاہ رہا ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ سارے موسم انسان کے اندر ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ غلط بات کی ہے اس لیے کہ یہ اس نے کی ہے بات. میں اگر تھوڑی سی ادبی یا موٹی گفتگو کروں نا تو اس کو تو فوراً ہی ٹیتھر پڑ جاتی ہے. کیا ٹیتھر؟ کیا ٹیتھر دندل ہے، انگریزی بھی بیچ میں بولنے دیا کرو. ہاں جی ضرور ضرور برداشت کیا کرو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین، یہ ایک گفتگو کی بات ہوتی ہے، محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے، اور جواب کی بات ہوتی ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی عزیز صاحب؟ چلو کسی وقت غلط بات بھی ہو جاتی ہے، جانے بھی دیا کرو. ناظرین، ایک بندے نے نیا موبائل دکھایا اپنے دوست کو، کہتا ہے ہاں 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 ہاں، وہ کہاں سے لیا ہے؟ کہتا ہے خریدا نہیں ہے میں نے یہ ریس میں جیتا ہے. وہ کہتا ہے ارے واہ، یو ٹو ایتھلیٹ. کتنے بندے تھے ریس میں؟ کہتا ہے ریس میں ایک میں تھا، ایک پولیس والا تھا، اور ایک جس کا موبائل تھا. یہ ہوتی ہے بات کہ ایک بندے نے، دیکھو نا، بے وقوف آدمی نے چوری کیا موبائل، مگر اس نے بات ایسی گھما کے سنائی ہے کہ اپنی چوری چھپا گیا. اس طرح کی جو انٹیلیجنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ عیقی کے پاس ہی ہوتی ہیں. صحیح. جس طرح ایک بندہ جب پٹرول ڈلوانے جاتا تھا نا تو بائک پٹرول پمپ سے دور ہی کھڑی کر کے تو اپنی بیگم کو نیچے اتار دیتا تھا. اچھا. پھر آگے جا کے پٹرول ڈلوا کے تو پھر واپس آ کے بیگم کو بٹھا کے لے جاتا تھا. اس کے بیٹے نے 2-3 دفعہ نوٹ کیا کہ یہ ابو کیا کرتے ہیں. اس نے ابو سے پوچھا کہ ابو، آپ پٹرول پمپ سے دور ہی امی کو اتار کے پھر پٹرول ڈلوانے آتے ہیں، کیوں؟ کہتا بھائی پٹرول پمپ پہ دیکھو بورڈ لکھا ہوا ہے، آگ لگانے والی چیزوں کو پٹرول پمپ سے دور رکھے. بھابھی نے شو دیکھنا چھوڑ دیا؟ نہیں دیکھتی ہے، مگر اب وہ سمجھ گئی ہے کہ اس نے نہیں ٹھیک ہونا. شروع میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے. چونکہ شادی سے پہلے 1-2 دفعہ جب میری اس سے بات ہوئی نا تو میں نے کر کے اس سے گفتگو کی. بعد میں نے جو فیول گفتگو اس کے سامنے کر کے اسے اب پکا کر دیا. وہ کہتی ہے کہ چل نکلے جو مرضی کر. میرا خیال خبروں کی طرف آ گیا. ہاں خبروں کی طرف یہ چل نکلے تو نہ بیچ میں لگانا کاٹ دے. اچھا جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلتھ ایڈوائزر سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ سال 2014 ڈینگی کے حوالے سے زیادہ مشکل ہوگا. کیوں جی خواجہ صاحب، اس سال ڈینگی مشکل کیوں ہوگا جی؟ ڈینگی نے BSc کر لی ہے یا ڈینگی 2 ہارس پاور کا آ گیا یا 4 ویل ڈرائیو ڈینگی آ گیا یا ڈینگی نے بلٹ پروف جیکٹ پہن لی ہے یا بلٹ پروف گڈی میں بیٹھ کے آتا ہے اب ڈینگی. ہوا کیا ہے، کس وجہ سے مشکل ہو گیا یہ ایکسپلین بھی کریں نا. پہلے ہی نا جناب ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیں. آپ ماشاءاللہ بھاج دوڑ کرنے والے انسان ہیں، اور پہلے بھی آپ نے ڈینگی کو آگے لگا لیا تھا، اس دفعہ بھی آگے لگا لیں گے. ہمیں وقت سے پہلے ہی نا ہمیں ڈرائیں جناب. ہم سمجھے کہ پتہ نہیں ڈینگی اس دفعہ انسانی شکل میں آنا ہے. بڑے ڈاڈے ہوئے ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب. ڈینگی تو انہوں نے ایسے آگے لگایا تھا، آخری مچھر جب لاہور میں رہ گیا تھا نا جی تو اس کے پیچھے میرا خیال ہے نارووال تک گئے تھے اسے ایسے مارتے. سڑکوں پہ دیکھنے والے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے یار سائیں دی شکل خواجہ سلمان رفیق نہ کنی مل دی. بڑے محنتی آدمی ہیں خواجہ صاحب. کر لو جناب اس کو خود ہی گفتگو کر کے یا میاکرات یا ویسے کو ہتھی پڑھ کے اس کو ٹھیک کر لیں. ڈرائیں نا ہمیں، انشاءاللہ اللہ وارث ہے. آمین. ایک روسی خاتون نے استعمال شدہ بوتلوں کے ڈھکنوں سے گھر بنا لیا.
ٹکنوں کا گھر بنا لیا ہے اما اور نے. اب بیچارے سرے سرے اپنی سبزی باٹی میں ڈال کے ٹکن کھول کے باہر منجی ڈال کے بیٹھی ہوتی. گھر ان کے کو آتا ہے نا تو آگے یہی آواز لگاتا ہے ٹک 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 ٹکن کھولو. سویرے اما جی کے خامد بھی کام پہ جاتے ہوئے کہتی ہیں ٹکن بند کر لو میں چلی ہاں. اما جی اندر سے کہتے چلو ٹور جاؤ ٹکن کھلا ہی رہنے دے کہ گھر چ مکھی ڈگ چلی. یہ بائی جی کا جو خامد ہے نا وہ اتنا موٹا ہے. کیوں؟ یہ گھر جو ٹکنوں کے ساتھ بنایا ایسے نہیں بنا. ٹرکوں کے ٹرک بوتلوں کے منگواتے تھے پھر نکر پہ اپنے خامد کو بٹھا دیتے تھے. اچھا. بوتلاں پی فٹاٹتے ٹکن میں دے میں گھر بناوا. اخیر پہ جب پاٹنے والا ہو گیا تھا اس وقت بھی کوئی 6-7 ڈالے پینے پڑ گئے تھے اسے بوتلوں کے. اچھا کیوں؟ پچھلی کاندھ چھوٹی رہ گئی تھی. ویسے عزیز صاحب یہ تو مانیں گے کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. انتہائی فضول آئیڈیا اس کا. ٹکنوں کے ساتھ گھر بنا لیا. رات کو ڈاکو آئے وہ بوتل اوپنر لے کے پچھلی ساری کندھ کھول لیں ٹک 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 ساری اندر بڑھ گئی. انتہائی بے وقوفوں والا آئیڈیا. ٹکنوں کا گھر بنا لیا یار. بارشوں والے دن ہمسایوں کا شرارتی منڈا چھت کے اوپر نمک والا ڈبا انڈیل دے سارا گھر ابل کے باہر آئے. آپ میرے خیال سے اگلی خبر سن لیں. یوکرین کی ایک لڑکی نے چوئنگم سے ملکہ الزبتھ کا پورٹریٹ تیار کر لیا. آپ کی ملکہ جی بڑی مہربانی ہے اس بچی کی. محبت کرتی ہیں مجھ سے لوگ. یہ عوام جو ہے دیکھو نا چنگم کے ساتھ میری پورٹریٹ بنائی ہے اس نے. مجھے گفٹ بھی کی ہے. ہاں جی ہاں جی. مجھے کہتی تھی ٹائٹ چنگموں میں بنائیے آپ فکر نہ کریں. میں کیا مٹھیاں چنگما نہ لامی کدھر میں شوگر ود جاوے. ڈائٹ چنگم بھی ہوتی ہے نا مارکیٹ. ہاں جی ہاں جی بالکل. اس کے ساتھ بنائی ہے اس نے فوٹو. بڑی ساری کرا کے فوٹو مجھے دی ہے اس نے. میں اپنے کمرے چلائی ہے. اچھا. پھر پوجا بایا نا کام سے کار کے فوٹو ویک کے اس کے چڑے حالات پکڑ کے نا فوٹو کو تو کرتے ہیں کچھ کچھ کچھ. وہ ایسے ایسے اس نے کیا تو فوٹو اس کے ہاتھ کے ساتھ چمبڑ کے ساری خراب. جب آ کی فوٹو خراب کر چڑی چنگم تھی بنی سی. اچھا. وہ کہیں چل تو ہی تے چنگم ہی ہے نا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق مزاحیہ اداکاروں کی شخصیت ذہنی مریضوں سے مماثلت رکھتی ہے. دونوں میں کچھ صلاحیتیں بہت اعلیٰ سطح کی پائی جاتی ہیں. عزیز صاحب say something. بھائی جان خبر دوبارہ پڑھو ذرا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مزاحیہ اداکاروں کی شخصیت ذہنی مریضوں سے مماثلت رکھتی ہے. دونوں میں کچھ صلاحیتیں بہت اعلیٰ سطح کی پائی جاتی ہیں. ایک دفعہ پھر پڑھو. نہ پڑھو بار بار. کچھ سیانا بندہ یہاں بٹھا لو. میں ڈاکٹر لے لی یہاں. اور میں نے کچھ کہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. کیا تکلیف ہے تم کو بار بار کے خبر ہی نہیں سمجھ آ رہی مجھے. لڑنے والی کیا بات ہے؟ کان اتار کے جیب میں ڈال. ایک دفعہ دوبارہ مجھے نہیں سمجھ آئی. دوبارہ پڑھو ذرا. ایک دفعہ دوبارہ پڑھو. کیا کر تم نے اب بڑی خبر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا. میں نے یہ میں ہی توڑ دینا. میں نے ایک دفعہ نہیں واقعی یار انالیسس بتاتا ہوں. اصل میں دیکھو میری بات سنو. خبروں کا کرنا چاہیے انالیسس. میں تمہیں خود بتاتا ہوں انالیسس میں نے کرنا ہے نا. یہ میرا سیگمنٹ ہے. بتاؤ تکلیف بتاؤ ایک منٹ. یہ کیا ہے خبر ہے؟ یہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں. وہ تو یہی کہہ رہی ہے ریسرچ. پاگل اپنے کام کے ہوتے ہیں. یہ تو اپنے کام کا پاگل ہے. کوئی نہیں اس نے کوئی اپنے کام وام کو اس نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ کمیڈینز پاگل ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. یار یہ جنہوں نے اس نے جو تھوڑے تھوڑے کہا ہے نا یہ بھی اس نے رائت کی ہے. یار تمہیں میں ناظرین یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. انالیسس میرے آگے پھوپھڑ نے کرنا تھا. عزیز صاحب چلیں ویورز کی بھیجی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں. جی جی دکھائیے بھلا کیا ہے. یہ پہلے تصویر دیکھیں.
یہ کیا دونوں ایک ہی نمبر پلیٹ جی؟ واقعی یار 7995 ہو سکتا ہے یار، بندے جڑواں ہو سکتے ہیں تو موٹر سائیکل نہیں جڑواں ہو سکتے. ٹوئن بائکس رکشے نے دیے دونوں بچے. نہیں یار یہ نہیں بات ہوتی، کمپنی کی مشین میں سے ہی یہ بنتی ہیں، مگر اتفاقاً کسی وقت جڑواں بن جاتی. عزیزی صاحب یہ جڑواں کیسے ہوگی؟ ایک نئی اور ایک پرانی ہے. وہی نا، فلمی سٹوری ایسی چلتی ہے، ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے ایک غریب رہ جاتا ہے، وہ پھر کسی موڑ پہ آ کے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، وہ پھر کمیز اتار کے موڈے والا تیل دکھاتا ہے، کہتا او تم تو میرے بھائی ہو. اس میں بھی تیل نہیں دکھایا نہیں، اس نے کوئی اور چیز دکھائی، نشانی ہوتی ہے نا بچپن کی، وہ پھر دکھا کے اس نے بتایا ہوگا کہ تمہارے ٹائر بھی 12 کے، میرے بھی 12، میرے بھائی. عزیزہ یہ موٹر سائیکل جڑوا نہیں ہے، صرف نمبر پلیٹ جڑوا ہے. اچھا، یعنی یہ ایکسائز کے محکمے کی کارستانی جی، اور یہ یا کسی نے غلط کیا ہوا ہے آگے، جرم بھی ہے اور کیا پوچھنے والا کوئی نہیں. جی غلط نمبر پلیٹیں لگا کے یا ڈکیتیاں چوریاں کرتے پھرتے، یہ اسی طرح کے کوئی کام ہوگا نا. چلیں آپ ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب. یہ کیا ویسے سڑک کے درمیان بہت اچھے، کیسا نالائق اسٹوڈنٹ ہے یار یہ دیکھو. ہاں جی، سڑک کے درمیان میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور اوپر سے ہارن بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. گڈی والے نے ہارن بجایا اپنی گڈی کا، اس نے پیدل کا ہارن بجا دیا. اور بھاگ بھی گیا تھی بندے کو، ہاں بھاگا بھی کیسے؟ تو وہ گڈی والا جو نیچے اترا تو پھر اس طرح کے لفنٹر دوڑ جاتے ہیں. اب اگلی تصویر دیکھیں. یہ لیں، بہت اچھے، یہ انسان ہے یا مور ہے؟ صاحب ایک میگزین میں آئی تھی تصویر، اس کے بالوں کی وجہ سے اس کو مشہوری مل گئی ہے. بولے 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 بولے، بڑے بال یار، لک پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. یہ بال پھیلا کے ڈانس بہت پیارا کر. اچھا مور کی طرح. اب عزیز صاحب یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں مہارت دیکھیے گا. کاغذ کا پھول بنا رہے ہیں، وہ کس طرح بنا رہا ہے بندہ. دکھائے یار جی مہارت، واہ جی واہ، کرے گا کچھ چیز. وہ دیکھو میرے مال کا بیوٹیفل بیوٹیفل، ہائے ہائے ایکسیلنٹ. بہت خوبصورت. پرفیکشن چیک کریں آپ. بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت ہی خوبصورت ہے نا. دیکھو ذرا دوبارہ بڑھانے لگا. ہاں جی، ایک نہیں، یہ تو 2 اکٹھے ہی ہیں. ہاں جی، وہ لیئر ہے پوری پیپرز کی نا. واہ 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 واہ، کتنی تیز اور کتنا آسان بنایا اس نے پھول. اور ویسے ہی اس طرح کا کاغذ کا پھول دیکھے تو بندہ سوچی پڑ جائے کہ پتہ نہیں کو 3 دن میں ایک پھول بنا. بہت اچھا، ویل ڈن. اللہ لو کے ہے نا، اس پہ تمہیں انعام ملے گا ضرور. تو ابھی دیں. لے آؤ جی چائے لے آؤ. آ رہا ہے انعام تمہارا گرم ہو رہا ہے. چائے کیسا انعام ہے، یہ ٹھنڈی ہو تو انعام کس بات کا، الٹی سزا ہوتی ہے. عزیز صاحب لیکن میں چائے تو پیتی نہیں ہوں. میں چائے تو پیتی نہیں ہوں. حکا لے آؤ بھائی پھر. آپ میرے سے اگلی تصویر دیکھیں عزیز صاحب. یہ لیں آگے چائے. آپ ابھی کہیں چائے دیکھو، تینوں کے لیے آ گئی. دیکھو یہ رہا دوسرے لوگوں کے شووں پہ کس طرح چائے جاتی ہے. میں خوش. ہمارے شو کے لیے آئی ہوئی ہے. ہمارے شو پہ نہیں آئی ہوئی، ہمارے شو پہ آئی ہوتی تو ایک کپ آنا تھا. یار ویسے کپ تو تیز نہیں ہے. آئی تری لایا یار. اس کی منطق کیا ہے، تالا لگانے کی کیا منطق ہے؟ یار فنی سی فوٹو بنانے کے لیے اس نے کھینچ دیا. نہیں اور کوئی تو اس کا مطلب ہوگا. مطلب پھر یہی ہونا ہے کہ جو شو کا اینکر ہے وہ کہیں واش روم میں چلا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ 3 کپ لاک کر دو جنی دیر تک میں نہ واپس آؤں. میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. عزیز صاحب آپ نے وہ گانا سنا ہے، اچھا تو ہم چلتے ہیں. اچھا تو ہم چلتے ہیں، پھر کب ملو گے جب تم کہو گے، جمعرات کو آدھی رات کو کہاں. یہ والا میں سنا ہوا. اچھا لیکن جس طرح میں آپ کو ویڈیو دکھا کے سنانے لگی ہوں وہ اب ایسا نہیں سنا ہوگا. اچھا جی دکھائیں جی ذرا. یہ لیں. اچھا تو ہم چلتے ہیں، کب ملو گے جب تم کہو گے، کل یا پرسوں، پرسوں میں نرسوں. صحیح
को हम चल गए, हटा को हम चल गए। हजूरे वाला लम्हा फिक्रिया वाकई लम्हा फिक्रिया है। हमने आम तौर पे अपने इर्द गिर्द देखा है कि जाहिर है कि जब जिस घर में बेटियां होती हैं तो माँ बाप को उनकी शादी की फिक्र लाहक हो जाती है, लेकिन बाज दफा ये फिक्र इस अंदाज में लाहक होती है कि माँ बाप कई कुछ फरामोश कर बैठते हैं। और जो आज का हमारा लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि माँ बाप को जब ये जुनून या खप्त सवार हो जाता है कि हमने अपनी बेटियों की शादी जो बैरून मुल्क सेटल्ड पाकिस्तानी है उनके साथ करनी है, तो फिर मामलात जो है ये खुदा न खास्ता जरूरी नहीं है कि तमाम मामलात ही इन नताइज पर खत्म होते हों, लेकिन देखा ये गया है कि आम तौर पर लालच में आंखें बंद करके जब इस रास्ते पर चलते हैं माँ बाप या लड़कियां खुद कि जनाब बैरून मुल्क पाकिस्तानी है और बाहर जाके जनाब कोई जन्नत हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन जब तल्ख हकायक का सामना करना पड़ता है तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल का सामने होती है। हाँ, तुम सही कह रहे यार, मगर इसमें ये नहीं होता कि हर बंदा इसी जुनून में शादी करता है बच्चों की बाहर या बेटियों की या बेटों की के बाहर को बड़ी जन्नत है और ये है वो है। कुछ ऐसे भी किसी वक्त हालात होते हैं कि रिश्ता मिल जाता है और लोग समझते हैं कि अच्छा रिश्ता को रिश्तेदार बता देते हैं या को मिलने वाले बताते हैं। वैसे ये बात तुम्हारी ठीक है कि बाहर के मुल्कों में आंखें बंद करके शादी करना जो है वो नहीं। वैसे तो आंखें बंद करके शादी करना माँ बाप के लिए अपनी बेटियों की और बेटों की भी कहीं पर भी दुरुस्त नहीं है, कहीं पर भी आंखें बंद करके रिश्ता नहीं तय कर देना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी औलाद को, बेटे को भी इवन, और खास तौर पर जब आप बेटी के रिश्ते का आप फैसला करते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा एहतियात का, तदब्बुर का, होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि आदाद शुमार जो है बड़े खौफनाक हैं। पिछले चंद माह के दौरान पाकिस्तान भर में इंसानी हकूक की तंजीमों के फराहम करदा आदाद शुमार ये कहते हैं कि 530 केसेस ऐसे सामने आए हैं कि जो सरीहन फ्रॉड के केस थे। अब फ्रॉड किस तरह के कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे 2-4 माह की छुट्टियों पे और उनको यानी उनसे पहले से उन्होंने तैयारी की होती है और ये जो अब इंटरनेट और ये आ गए ये सहूलतें सो कॉल्ड, इसके बाद वो सब कुछ वो यानी तैयार होते हैं शादी के लिए, यहाँ पे आते हैं, शादी करते हैं, 2-4 माह वहां पाकिस्तान में क़याम करते हैं और लड़की के माँ बाप को या लड़की को ये लारा लगा के चले जाते हैं कि बस मैं जा रहा हूं और पेपर्स तैयार करवाने हैं, फिर तुम वहां आ जाना, इंग्लैंड में, दुबई में, सऊदीया में, अमेरिका में आ जाना और फिर हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे। लेकिन वो लड़की सारी जिंदगी के लिए यहाँ पे इंतजार करती रहती है, ना वो पेपर्स आते हैं और ना वो उस शौहर का पता चलता है। इसलिए पॉइंट सिर्फ इतना है कि खुदा न खास्ता ऐसे नहीं है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जो यहाँ पर मुकीम है सारे इस तरह के बड़े बड़े प्यारे बड़े अच्छे लोग और बहुत कामयाब रिश्ते भी बड़े बड़े कमाल के हैं, लेकिन इस्तदाद सिर्फ इतनी है कि बहुत ज्यादा होशमंदी के साथ काम ले, क्योंकि तरह तरह के फ्रॉड है। जो जमाना आगे जाता जा रहा है फ्रॉड की नई नई शक्लें आती जा रही हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक, उनको तो एहसास तक नहीं ना कि किसी की इज्जत के साथ, किसी के जज्बात के साथ इस अंदाज में खेलना। मेरा अपना ख्याल ये है कि अल्लाह ताला के हाथ में ही है, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे और खुशियां अता फरमाए, किसी भी बच्ची को अल्लाह पाक तकलीफ ना दे और सोनी जिंदगी अता करे अल्लाह सबकी बच्चियों को। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि वालिदैन को चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो देख के जो बगैर और दूसरी जो बच्चे हैं उनको देख के तो फिर शादी। जो अर्ज करने वाली बात है वो ये है कि इस बात को इतनी बड़ी प्रायोरिटी ना बनाए वालिदैन कि जनाब सिर्फ ये जो एक आसूदा जिंदगी है ये सिर्फ बाहर जाके हासिल हो सकती है। इस पर जरा गौर किया जाना चाहिए। लाहौर में एक बड़े मैरिज ब्यूरो की डायरेक्टर का ये कहना है कि मेरे पास जो लोग आते हैं, जो रिश्ते आते हैं, माँ बाप मुझे अप्रोच करते हैं, उनमें से 50% लड़कियों के जो वालिदैन हैं उनकी डिमांड ये होती है लड़का बाहर हो। और उस खातून का ये कहना है कि दीगर मामलात में तो वो जरूर ये कहते हैं कि जनाब लड़का फलां बरादरी से हो, फलां प्रोफेशन से हो, लेकिन वो कहती है कि जैसे ही हम जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की बात आती है फिर उनके लिए कोई शर्त नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि बैरून मुल्क है बस फिर ठीक है।
چلو برادری برادری تو اب ویسے بھی ختم ہی ہوتا جا رہا ہے یہ سسٹم کہ ہم نے برادری میں کرنا ہے. اب تو لوگ اس طرف سے کافی عقل حاصل کر چکے ہیں. مگر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بالکل بلائنڈ گیم نہیں کھیلنی چاہیے, بالکل ہی اندھے ہو کے یہی سوچ کے کہ بچہ باہر ہے تو بڑا ودیا ہوگا تو یہ وہ شادی نہیں کرنی چاہیے. باہر بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے پیارے بچے ہیں, بہت نیک بچے بھی ہیں. اور یہاں سے بیاہ کر باہر جانے والی لڑکیوں کی بھی ایسی کمی نہیں ہے جو بہت اچھی اور آسودہ زندگی, خوشحال زندگی کو گزار رہی ہیں. لیکن تصویر کا یہ رخ جو ہے یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے. پچھلے دنوں ایک غیر ملکی نشریاتی ادارہ ایک رپورٹ نشر کر رہا تھا کہ برطانیہ کے فلاحی اداروں میں ایسی پاکستانی لڑکیوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے جو صرف اسی طرح کے سہانے سپنے لے کر یہاں آ گئی ہیں, کسی نہ کسی چنگل میں پھنس کے آ گئی ہیں اور یہاں پہ شوہر نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے رحمت کرے سب پہ, سب بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. بڑا خطرناک کام ہے یہ تو. اور پھر ادھر جب ہوتے ہیں بچے, بیٹی یا بیٹا آپ کے ادھر ہی ہوتے ہیں تو آپ فوراً کچھ دیکھ لیتے ہیں. اس لیے باہر چونکہ وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں, اس لیے پہلے ہی ساری چھان بین کر کے تسلی کر کے تو واقعی پھر شادی کرنی چاہیے. کسی بڑی مشکل سے خدا نہ خواستہ 2-4 ہونے سے پہلے احتیاط واقعی کرنی چاہیے. بالکل. اور دوسری طرف وہ جو تم بتا رہے ہو نا, خود بھی بچے جو ہیں انٹرنیٹ پہ سکائپ پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کرنے. اس سے بھی بچنا چاہیے. بچوں کو یہ اب سوچ سمجھ کے یہ استعمال کرنا چاہیے انٹرنیٹ کو. یہ بخدا بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے, بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اور بچے ہمیں جذباتی ہو کے اسے ہمیں گیمز ہی سمجھ کے شروع ہو جاتے ہیں. مگر زندگیاں گزارنا آگے یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا, یہ پوری زندگی پڑی ہوتی ہے. اس کو اس طرح داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. بڑا والدین کو انوالو کر کے اور بزرگوں کو ساتھ ملا کے, ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے پاس تجربہ نہیں ہوتا, اور وہ صرف بزرگوں کے پاس ہوتا ہے. اس تجربے سے بچوں کو فائدہ اٹھا کے مشکلوں سے بچ جانا چاہیے. لمحہ فکریہ کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے لڑکیاں بیاہ کر باہر چلی جاتی ہیں, باہر جا کے انکشاف ہوتا ہے کہ ان کے شوہر نامدار کے پاس پہلے بھی ایک اہلیہ محترمہ موجود ہے, اور پھر کیا صورت ہوتی ہے, اس کو باقی زندگی کس طرح گزارنی پڑتی ہے. نہ وہ شوہر کو چھوڑ سکتی ہے نہ واپس آ سکتی ہے. پھر عجیب و غریب ایک یعنی مظالم کی ایک عجیب و غریب داستان ہے کئی کیسز. ہائے 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 ہائے. اور ایسی صورتحال میں دیکھو نا, نہ بچی بیچاری بیوہ ہوئی نہ طلاق شدہ ہوئی, بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے اور نصیبوں اپنوں کو رو رہی ہے بیٹھ کے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین مختلف سماجی اور سیاسی موضوعات کو سروں کے رنگ میں بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پرانے مہمان استاد سریلے خان اور ڈبے خان. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہیں ماشاء اللہ, خوبصورت آدمی. سرکار جو بدھو ہاں تو روٹی منگانی چاہیے. استاد جی کون سا بدھو خان؟ پچھلی دفعہ اتنی سی حلیم منگا کے اور کہا کہ تینوں اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ اتفاق میں برکت ہے. سرکار نہیں ہو جائے, ان کے بندے شوقی کر جاتے ہیں حضور. آپ نے کہا بھی تھا ان کو کہ ان کو اچھا کھانا کھلائیں. میں نے کہا تھا کھلا کھانا کھلائیں. جی نام مراد بس کھلا ہونا اس طرح کیتا نا جی. حلیم دی ایک پلیٹ تے نان بھی. میں کہ پتر صرف نان نہیں کھلے کرنے, صاحب نے حلیم دا بھی کیا بھی نان تے ایک پلیٹ حلیم. میں کہ پتر ہوں رنگ کرنے والا برش منگا دیو, حلیم پھڑ کے تے نانا تے پھیر لئی. پلیز تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. سنجیدہ ہم حسب حال میں بیٹھے ہیں یا شامی صاحب کے نقطۂ نظر میں؟ مولا خیر کرے حضور, سنجیدگیاں ہی نے ساڈے کول. جہو جے حالات جا رہے نے اڑتے سی ویسے ہی سنجیدہ ہو گئے. کیا کہنے, عرض کیا ہے کہ تکوے مہنگائی نے مار دیتے متوے, تکوے مہنگائی نے مار دیتے متوے, پٹرول نے کیتا برا حال وے,
CNG होई बसों बार वे, आवाम होई नको नक वे, महंगाई ने मार दी मत वे। सर ये सब आपकी जूतियों के तुफैल। बकवास करते हो तुम। जो तेरे दिल चुदा मैंने सारा पता। शोखा उस्ताद जी आपकी जूतियों की तुफैल, मरे मैं तो आप तुफैल की जूती पा के आया। पा तुफैल की जूती? मैं क्या होना लिया पा जूती जरा, मैं टीवी ते जाना है, अदब का मकाम है, तेरी जूती अच्छी है। अगर शोखा कहता तो मैं बाद चो नंगी पैरी फिरांगा, मैं क्या फिर ली नंगी पैरी, तेनू जनरल रहील शरीफ ने मिलना। जुनेद साहब यकीन करना उस्ताद मोहतरम कोई समाजी काम हो या कुछ सियासी बात हो, यकीन कीजिएगा ऐसे सुर लगाए हैं। अच्छा एक मिनट, ये टांग प्लीज जरा नीचे कर ले। सर आपको बिल आ रहा है? बिल नहीं आ रहा पुत्र, बुरे लग रहे हैं। जी वो मुंह के मुताबिक बैठो। जी वो सर मौजू कोई भी हो, मुंह दाबड़े चुकन वाला लत लत हेड कलर काली रखी। जुनेद साहब मौजू चाहे समाजी हो या सियासी हो, उस्ताद मोहतरम ने ऐसे पक्के सुर लगाए हैं कि मौजू लीक नहीं होने दिया। ऐसे पक्के सुर कि जनाब पहले पक्के पेंचर लगाते थे। बहुत शोखा आदमी है, हर मुअज़्ज़ज़ जगह पे कोई ना कोई बाउंगी जरूर मारता है। ये जुनैद साहब वो बच्चा जे जिदा रिश्ता वेखन वास्ते घर मेहमान आए सन, उन्होंने सामने भुल भुलेखे हीटर ते बह गए। चंगी भली उन्होंने मुंह हाँ निकलन लगी है, उन्हें वेख्या मुंडे च तो धुआं निकलन दिया और ना करके चले गए। तो रिश्ता इसकी शादी के लिए देखने आए थे? जी जनाब, होर उन्होंने अपना कुकड़े दी कुकड़ी नाल ब्याह ना मुराद बाद चो महल्ले च कहंदा फिरे भाई जी हुण ते मैं 1.5 दर्जन अंडियां दा नाना बन गया। शोभा मरे अल्लाह दा शुक्र करया कर, तेनू गाउन वाले पासे ला लिया, पहले नचदा सजे। तो अब वो CSS कर रहा है यार जनाब। हजूर खुसरियां नाल नचदा सजे, सादा नचदा ते खैर सी। और यकीन करो मैं अपनी गुनाहगार अखां नाल देखे अज, खुसरे ने भी कहन दिया हुंदा सी बस तेरियां जुत्तियां दी तुफैल ही नचण दे। उस्ताद मोहतरम एडी एडी ओदे पैरां ते चंडी पई, उस्ताद मोहतरम प्लास्टिक दी ओने मजदूरां वाली जुत्ती पाई। ओए उस्ताद आप मेरे पैसे और मिठाई वापस करें। मैंने शागिर्दी किसी और की कर लेनी, 101 रुपए आप मेरा वापस करें। दियो जी तो 101 वापस मांग वो आपसे रहा है, आप दे। जी मंगे तो ताडे शो सुना दियो। चलो उठ सलाम कर भाजी नू, 101 लैके ते बह जा इत्थे आकर दियो। जुनेद साहब अल्लाह को जान देनी है, आप उस्ताद मोहतरम की सुन लीजिए। रात को मैं सोया हूँ, फुल सर्दी थी, हाय 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 सर्दी, और ऊपर से मैंने लिहाफ लिया हुआ था। लिहाफ के जावा लिहाफ, ओ तेरा लिहाफ करन दे ने, वरना जुत्तियां मारन तेनू फड़ के रोवे लिहाफ नू। सो गया लिहाफ दा देख लो ने जी, ओदे लक चो बल्ब नजर आउंदा और उत्ते लैन तो पहले लिहाफ दी 2 नुकरां फड़ के ओदा रूह खिलारदा, फिर उत्ते ले और 2 बारी पासा पड़ता है ते फिर लिहाफ गठड़ी बन जा। क्या शौकार हाय हाय लिहाफ लैके उत्ते सौंदा जी ओ वाला। हालां लिहाफ उत्ते ना भी होवे ना ते इहदा पता नहीं जी लगदा इंज दा दी सुता है कि इंज दा दी सुता है। ऐसा चौरस बच्चा जी। जी वे पे उस्ताद जी, ये जिस लिहाफ को आप जुफ्ते कर रहे हैं ना जुनेद साहब, वही लिहाफ मुझसे उतार के अपने ऊपर लेके और सो गए। बेटे ये तुम्हारी गलत फहमी है, सोया नहीं था, उसकी हमक से बेहोश हो गया। वो जो तुम्हारा लिहाफ था ना उर्फ रजाई, ये नाक तक मैं लेके आया हूँ, उसके बाद लिहाफों में रोशनी न रही। नाज़रीन, डब्बे खान और सुरीले खान हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मुझसे अपनी ये रज़ाई मेरे शागिर्द न मांग, मुझसे अपनी ये रज़ाई मेरे शागिर्द न
مجھ سے اپنی سی رضائی میرے شاگرد نامہ، مجھ سے اپنی سی رضائی میرے شاگرد نامہ. سردی اتنی بڑی ہے، رضائی کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے. کیا کہنے آپ کے استاد. بیٹا یہ تھلے کر لے سوکھیا، اور تینوں کو ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھن دینا، تو لت تے لت رکھن دے. تینوں لوے مولا سوکھیا. اچھا استاد جی یہ بتائیں کہ ملکی حالات تو بہت خراب ہے، موسیقی کے حالات کیسے ہیں؟ بس جی موسیقی کے حالات بھی برے ہی ہونے ہیں حضور. جیسے ملک کے حالات ہیں ویسے ہی موسیقی کے حالات ہونے ہیں. بری موسیقی بنن رہی جی اور پھیل دی بھی جا رہی. ہائے 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 گفتگو ورگے تے گانے بنن رہے نے حضور. ہاں جی لوکی گھراں چ گفتگو چ گانے یوز کرن رہے. کیا مطلب؟ ہائے ہائے بچہ شرارت کرے تے پیو کہن دیا ہوندا ہے گندی بات، گندی 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 بات، گندی بات، گندی 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 بات، گندی بات. ہائے جڑی سچی مچی گندی بات ہون رہی ہے وہ سویرے اخباراں چ چھپی ہوندی جی، ٹی وی تے آن رہی ہوندی تے صرف بچے نو گندی بات. اور بچے بھی اگوں سمجھ گئے نے حضور، بچے بھی ہن کھل گئے نے، وہ سیدھا پیو نو کہن دے ہوندے بدتمیز دل مرنا مننا مننا، بدتمیز دل بدتمیز مننا مننا مننا. سادہ گانا گا پتر نال لوما کیوں چلان دے سوکھا وہ تو منہ وہ جہا لگتا موبائل صاف کرنے والی مشین چل پئی. عجیب سا دور آ گیا ہے جنید صاحب غلط موسیقی کا. سارا دن کھجل خراب ہو کے گھر جائیدا ہے، جا کے بیوی کو کھانا منگیتا تے او کو کی کہیں دیجیے آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح، کھانے کی باتیں جانے دو، گیس تو گھر میں آتی نہیں، کھانا بازار سے منگانے دو. آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح. ہائے استاد جی آپ کو کیوں غصہ چڑھتا ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا ہے؟ یہ تو بنتا نہیں نا باجی. کیوں؟ جو بنتا سردا ہوئے وہ کرنا چاہیے. اور کیوں لت لت رکھنا میرے پترا، کمیار پورے تو رہنا ہے. تیرے سارے خاندان چو کوئی ایک فرد چل کدی کراچی گیا ہوئے تے تو لت لت رکھ. مرے محدود سوچ کے مالک، تو تے کمیار پورے والی مین سڑک عبور کرے تے ماں تیری روٹی بن دیندی ہے پتر، لے پردیس چلی ہیں. شوخیا یو آر جیلس پیپل. تھلے لائے جیلس، سارا منہ جیلس ہو گیا ہے تو دوجے نو جیلس پیپل. ہائے جیلس پیپل. مرے 10 انچ دی تیری لاتے وچوں 8 انچ پھر تیرا لے باقی بچتا کی ہوں. ہیلو دیکھو ہائے جیلس پیپل. یہ جیلس ہونا نا سی شی جوان گبرو کو مرے تو تے کمبوڑ تے بہ جائے تے تیرے پیر نہیں زمین تے لگ تیرے کو کد لی جیلس ہونا. سر تو پیروں تک دیکھو صرف پچھو جوتی چمکن ڈئی. سو جناب موسیقی کے بھی حالات برے ہیں اور ملک کے بھی حالات بہت برے ہیں. بے شک بے شک. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں تاکہ ہمارے اس کام کاج کے بھی حالات ٹھیک ہوں. جی وہ پیسہ جی. ہائے اب دیکھیں نا ذرا ملک کے حالات کس نہج تک پہنچ گئے ہیں بیٹے. یہ نہج کوئی اور خان صاحب نہیں یوز کر سکتا. ایک باری ساڈے خاندان چ ایک بندے نے نہج کیا سی اور نہج ڈب کے مر گیا. تو استاد محترم دوسری دفعہ ہوں تسی کیا ڈوبن لئی تیار ہو جاؤ. میں نہیں ڈبدا، میں نال ایڈی ایڈی تے ٹیوب لئی پھرنا. وارے واہ اللہ تیری زندگی کرے. دیکھو ذرا کیا ملک کے حالات آ گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کیڑا بندہ کیڑا کام کریں گے. دیکھو ذرا
شکل تو آغا خان یونیورسٹی کا لیکچرار لگتا ہے جان ٹول کی دی. استاد جی آخر ان برے حالات کا حل کیا ہے؟ یہ ہیں عقل مند لوگ پڑھے لکھے, ان کو پتا ہے کہ پوچھنا کس سے ہے بیٹے. تم ہی کھول بیٹھے ہیں تین لوے مولا تیرے کو صرف یہ پوچھ دینے کہ بھائی جی لیٹرین کدھر ہے, اور دیکھ ذرا ملک کے حالات پوچھ رہے ہیں تیرے استاد کو. تینوں لے مولا تینوں چاہیے تو آمادہ میں ہونا. استاد محترم کا بولنا بھی ایک زندہ دلی ہے. پھر وہی گل ان کر لے پتر تھلے خوش ہو گیا تیرے کو کان تے دیوا نہیں رکھیا جاتا, کیوں لات لات رکھنا. اور دیکھ ذرا ملک کی حالات کا حل پوچھ رہے ہیں. لو حضور بچہ یہ بھی فضول نہیں, اچھا میرا شاگرد ہے, یہ آپ کو بتائے گا کہ ملک کے حالات کا حل کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کے حالات کتنے برے ہیں کہ ان کا حل یہ بتا رہا ہے. بارے باپ کی گل میرے منہ ہو گئی, کی گل میرے منہ ہو گئی. بہت بڑی بات, بہت بڑی جی ذرا شروع ہو جاؤ ملکی حالات پہ تبصرہ. رولا ہے بجلی دا رولا, رولا ہے بجلی دا رولا, ہن صبح تے دوپہر اے دی خبر نہ خیر, ہن صبح تے دوپہر اے دی خبر نہ خیر, اینو بمب دانی وجدا گولا, رولا اے بجلی دا رولا, رولا کوئی نہیں ہن آسے پاسے, کدی آوے بجلی کدی دے دلاسے, کوئی نہیں ہن آسے پاسے, کدی آوے بجلی کدی دے دلاسے. مینو کر دیے تنگ اینو وجدا نہیں ڈنگ, مینو کر دیے تنگ اینو وجدا نہیں ڈنگ, ذرا مشین وچ کپڑے دھولا, رولا بجلی دا رولا. اتنی ساری بات ہے حضور, ہوں تو مشین چ کپڑے دھون تو ساری قوم بیٹھی تے باقی مصیبتاں تے دھونے کیویں دھوئیے جناب. بالکل ٹھیک. کیا کہنے کیا بات صاحب. ہائے 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 پتر لت لالا تھلے پروگرام دا ٹائم مک گیا. میرا بیٹا ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہے خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.